نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں قسم کے مسائل اور احکامات ہم نے پڑھے ہیں کہ قسم نیکی سے روکنے کے لیے نہیں کھانی چاہیے کبھی بھی، اور قسم کی پھر اقسام پڑھی. ایک یمین لغو ہے جس پر مواخذہ نہیں، دوسری یمین غموس ہے، جھوٹی قسم ہے جو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں ہے. تیسری یمین منعقدہ ہے، آئندہ کسی کام کی قسم کھانا اور پھر وہ کام نہ ہو سکے تو کفارہ بھی ہے اس کا. اسی طرح ایلا کا مسئلہ ہم نے پڑھا کہ ایک آدمی اپنی بیگم کے پاس نہ جانے کی قسم کھائے تو 4 مہینے تک انتظار ہوگا. اگر رجوع کر لے تو قسم کا کفارہ ہے، ورنہ طلاق ہو جائے گی. یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا. اب آج کے سبق میں طلاق والی عورتوں کی عدت کا بیان ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنے بھی حلال امور اور جائز امور ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ غصہ دلانے والی وہ چیز جو جائز اور حلال تو ہے لیکن اللہ کو غصہ دلانے والی ہے وہ طلاق ہے. جائز آخری حد اور مجبوری کے لیے، ورنہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کو آباد کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کر کے دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یہ ہے گھر چلتا رہے، آباد رہے. اجڑنا اور طلاق دینا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے. معاشرے کے اصولوں میں گھر کی زندگی کے بچانے کے لیے جو اصول ہیں یہ مرکزی کردار حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ بندے کا گھر ہی اجڑا ہوا ہو تو معاشرہ کیا سنبھالے گا. پہلے اپنا گھر تو اجاڑے، گھر تو اپنا بسائے، گھر بسا لے گا تب معاشرے کو بسانے کی سوچے گا نا. اگر اپنا گھر ہی اجڑا ہوا ہے تو باقی معاشرے کو کیا آباد کرے گا. اس لیے سورۃ النساء
ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، آگے سورۃ الطلاق، سورۃ الاحزاب، یہ ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح اور گھریلو زندگی کے اصلاح کے قوانین بیان کیے ہیں، سورۃ النور میں بھی۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ترتیب کے ساتھ سمجھائی ہے، فرمایا کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے اور عورت کی غلطی ہے اور شوہر سمجھتا ہے کہ عورت کی غلطی ہے، تو یہ نہیں کہ جناب ادھر غلطی ہوئی اور ادھر جناب طلاق اس نے دے دی، فرمایا نہیں، فعظوہن، ان کو سمجھاؤ۔ اب سمجھانے والا کام ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں یہ ہمیں خوب پتہ ہے۔ بھئی سمجھائیں تو تب ہمیں خود پتہ ہو قانون کیا ہے، سمجھائیں تو تب ہمیں خود شریعت کا علم ہو کہ کیسے نظام چلتا ہے۔ ہم جب خود ہی علم نہیں ہے شوہر کو تو سمجھانے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ قرآن نے پہلے یہ کہا ہے کہ گھریلو زندگی کے مسائل جب الجھن کا شکار ہو جائیں تو پہلے کیا کام کرنا ہے، فاعظوہن، واعظ و نصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے۔ اور اگر یہ واعظ و نصیحت گھر میں چلتی رہے تو شاید آگے نوبت ہی نہ آئے، لیکن گھر میں واعظ و نصیحت کوئی نہیں، چلو خود تو ہم مرد پھر مسجد میں آ کے کبھی سن لیا، کسی مجلس میں بیٹھ گئے، بھئی اللہ کا یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ خواتین وہ بھی کوئی نہ آئیں، انہیں پتہ ہی نہ چلا بھی اللہ رسول کا حکم کیا ہے ہمارے لیے، تو شوہر نے خود جا کے سمجھایا کوئی نہیں، یا وہ سمجھانے کے قابل نہیں ہے یا غفلت برتی، تو اب اس نے سنا ہی نہیں ہے کہ میرے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ جب سنا ہی نہیں ہے تو پہلی بات ہی شوہر کی طرف سے غلط ہو گئی ہے۔ یہ حق تو شوہر کا تھا نا سمجھانے والا، اس نے سمجھایا ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر معاشرے میں یا گھر میں بگاڑ آئے تو اس نے تو آنا ہی ہے۔ تو پہلا کام جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ واعظ و نصیحت کا ہے۔ نمبر 2، واعظ و نصیحت کے باوجود بھی اگر اس پہ اثر نہیں ہوتا اور وہ جناب گھر اجاڑنا ہی چاہتی ہے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے بستر الگ کر دو، کچھ دنوں کے لیے اس سے ناراضگی اختیار کرو، اور یہ بھی اس کے لیے گھر کے اندر رہتے ہوئے جب میاں بیوی کی یوں علیحدگی ہوگی تو یہ بھی اس پر شاک گزرے گی اور انشاءاللہ معاملہ سدھر جائے گا۔ جب اس پر بھی بات نہ بنے تو پھر تیسرا طریقہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کو تھوڑا بہت مار سکتے ہو، لیکن اس کی حدیث کے اندر وضاحت آئی ہے نہ نشان پڑے اور نہ زخم لگے اور نہ ہڈی ٹوٹے۔ اس پر بھی بات نہیں بنی ہے تو پھر چوتھا طریقہ اللہ نے بتایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک آدمی جو شریف بھی ہو، اصلاح کرنے والا بھی ہو اور اس کی بات بھی خاندان میں سنی جاتی ہو، ایک آدمی اس مرد کے خاندان میں سے ہو اور ایک اس عورت کے خاندان میں سے ہو، ان یریدا اصلاحا، دونوں اصلاح کرنے والے ہوں، وہ کوئی بات طے کریں، انشاءاللہ صلح ہو جائے گی۔ اب یہ 4 طریقے ہیں طلاق سے پہلے کے، یہاں تو بات ہوئی نہیں اور ٹھک طلاق آ گئی جناب۔ یہ 4 حکم اللہ نے قرآن میں دی ہیں طلاق سے پہلے کے، فرمایا ان باتوں پہ عمل کرو، اور ان باتوں پہ اگر عمل ہو تو میرے خیال میں سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں کوئی ایک آدھ کیس آئے گا طلاق کا۔ لیکن جب ان باتوں پہ عمل نہیں ہوتا، بس بات ہوئی اور غصہ میں آیا جناب جی میں، پھر بعد میں پریشان بھی ہو جاتے ہیں، وہ جی میں بڑا غصے میں تھا، غصے میں طلاق ہوتی ہے؟ نہیں، طلاق تو پیار محبت میں ہوتی ہے، غصے میں کدھر ہوتی ہے؟ بندہ بیگم کہتا ہے بیگم مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور اسی محبت میں آپ کو طلاق پیش کرتا ہوں۔ طلاق تو بے وقوف آدمی ہوتی غصے میں ہے، محبت میں کب ہوئی ہے؟ تو انہیں جی میں بالکل غصے میں پاگل ہو گیا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو اب پاگل شو کرتے ہیں کہ میں جناب جیسے پاگل پہ احکامات نہیں چلتے نا، میں اس طرح بھائی تو اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ تجھے یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ طلاق کس کو دینی ہے؟ گھر میں بہن ہے، گھر میں بیٹی ہے، گھر میں ماں ہے، گھر میں بیوی ہے، یہ 4 رشتے تو ہیں نا، تو اتنا تو سمجھتا ہے نا کہ میں نے اس کو طلاق دینی ہے، ان تینوں کو نہیں دینی۔ معلوم ہے تیرا دماغ کام کرتا ہے نا، اگر تو پاگل ہوتا تو تجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کو طلاق دینی ہے۔
اگر واقعتاً تیرا دماغ ایسا ہو گیا تھا کہ تجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان رشتوں میں جناب میں نے کس کو طلاق دینی، پھر تو ٹھیک ہے، شریعت نے ایسے پاگل پہ تو کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. لیکن لالا تو ایسا پاگل تو نہیں تھا، تو سمجھ رہا تھا کہ کس کو طلاق دینی ہے، تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو کیوں پاگل بناتا ہے؟ تو پاگل نہیں تھا، بس تیری مت ماری گئی تھی. اب تجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جناب میں کیا کروں. بندہ کہہ رہا تھا جی میں نے طلاق دینے کے بعد فوراً سمجھ آ گئی مجھے کہ میں نے غلط کام کیا ہے. تو قریبی گلاس پڑا ہوا تھا پانی کا بھرا ہوا، میں نے فوراً منہ میں پانی ڈالا، کلی کر کے تھو تھو کر کے منہ صاف کر لیا. اگر تیرے منہ سے کوئی نسوار ہے تو صاف کر لیا. وہ الفاظ سے جو نکل گئے. جب ایک آدمی نے نکاح کیا تو اس وقت کتنے گلاس ڈالے تھے منہ؟ کچھ بھی نہیں. تجھے قبول ہے؟ جی قبول ہے، نکاح ہو گیا. اب تو نے کہا جناب میں نے طلاق دی، طلاق ہو گئی، بات ختم. یہ تو الفاظ ہے نا، جو کہہ دیے قبول ہے تو کب ہو گیا، جو فارغ کر دیا تو فارغ ہوا. اس لیے یہ شریعت کے قانون پہلے سمجھیے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے بعد کے اندر اس پریشانی کی، جناب تمہیں ضرورت ہی نہ پیش آئے. شریعت نے جو طریقے بتائے ہیں وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اچھا اس کے بعد، اچھا اب طلاق ہو گئی جی، اس کے بعد بھی شریعت نے قانون بتائے کہ جناب تم ایک عورت کو ایک طہر میں طلاق دو. ایک ہے حیض، ماہواری کا خون. حیض میں طلاق نہ دو، طلاق دو طہر میں، پاک دنوں میں. اس کے بعد اگلا جب طہر آئے گا پھر دوسری طلاق دو، پھر اگلا جب آئے گا تو تیسری دو. ورنہ ایک میں ہی دے کے تم رک جاؤ گے تو اسی سے تب عدت پوری ہو جائے گی، عورت نکاح سے نکل جائے گی اگر نکالنا ہی ہے تو. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوبارہ جب بھی اگر تم رجوع کرنا چاہو گے تو طلاق ایک ہوگی تو دو تو آپ کی باقی ہیں. عدت کے بعد نکاح ہوگا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے. اور عدت کے اندر آپ بغیر نکاح کے بھی رجوع کر سکتے ہیں بشرطے کہ دو طلاقیں ہوں. دو طلاق رجی ہیں، طلاق رجی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ، یہ طلاق کے نام ہیں. طلاق رجی وہ ہے کہ جس میں رجوع ہو سکتا ہے. طلاق بائن یہ ہے کہ عورت نکاح سے نکل گئی ہے، دوبارہ اگر رجوع کرنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اور طلاق بائن وہ الفاظ کنایہ سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے بیوی سے کہا جا تو میری طرف ہمیشہ واسطے فارغ ہے، طلاق کی نیت سے کہا. یہ ہے طلاق بائن، اس کو کہتے ہیں طلاق بائن. واقعی وہ اس سے فارغ ہو گئی ہے لیکن گنجائش اب بھی ہے، اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو نکاح دوبارہ کر لیں، نظام چلے گا. اور اگر اس نے لفظ طلاق بول کر کہا ہے تو رجوع عدت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، عدت کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ہاں طلاق مغلظہ دے دی، وہ ہم کل کے سبق میں تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ اس پہ. تو پھر اس کے بعد نکاح اس کے ساتھ جائز نہیں، پھر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے. تو ان ترتیبات کے مطابق اگر مسئلہ ہو، پہلی بات ہے طلاق تک نوبت نہیں آتی، اور طلاق کے بعد بھی یہ گنجائش موجود ہوتی ہے. لیکن ہوتا تو ہمارے ہاں یہ ہے ایک ہی دفعہ جناب سارے، جب تک کئی لوگ کہتے ہیں 3 دفعہ کیا ہوتا ہے، میں تجھے 100 دفعہ طلاق دیتا ہوں. باقاعدہ الگ الگ پیپر پہ لکھتے ہیں 1 2 3، پھر کہتے ہیں اگر کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی، تاکہ بالکل گنجائش باقی نہ رہے. تب جا کر غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور 2 گھنٹے بعد آرام بھی آ جاتا ہے، پھر باقی ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے. بہرحال طلاق کی متعلقہ عورت کی عدت کا بیان ہے اس آیت مبارکہ میں. والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں، یتربصن، انتظار کریں، بانفسہن، اپنی جانوں کے ساتھ، 3 قروء، 3 حیض. یہاں پر بھی تھوڑا آپ مسئلے کو ذرا سمجھیں کہ جو عورت ہے مطلقہ، اس کی عدت کی چند اقسام ہیں. عدت کے مسائل سمجھنے سے پہلے 3-4 باتیں سمجھ لیجیے. توجہ ہے سب حضرات کی. نمبر 1 وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا، ماہواری کا خون جس کو نہیں آتا. بعض عورتوں کو بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آتا،
بعض عورتوں کے بچپن میں نکاح ہو جاتے ہیں، ابھی چھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں آتا۔ بہرحال جس عورت کو حیض کا خون نہیں آتا، اس عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ کتنے مہینے؟ یہ سورۃ الطلاق میں ذکر ہے، انشاءاللہ 28ویں پارے میں وہاں پڑھیں گے۔ نمبر 2، وہ عورت جس کو حمل ہے اور اس کو ہو گئی ہے طلاق۔ یاد رہے حمل میں طلاق ہو جاتی ہے، یہ الگ بات ہے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، وہ تو نہیں دینی چاہیے نا، لیکن اگر دی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں جی حاملہ تھی تو پھر کیسے طلاق ہو گئی؟ طلاق ہو جاتی ہے۔ اس حمل والی عورت کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ اب بچہ طلاق ملنے کے بعد 2 مہینے بعد پیدا ہو گیا تو اس کی عدت 2 مہینے تھی، 5 مہینے بعد پیدا ہوا تو اس کی عدت 5 مہینے تھی، 7 مہینے بعد پیدا ہوا تو اس کی عدت 7 مہینے ہو گئی۔ بہرحال طلاق ہو، مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے، یعنی بچے کی ولادت اور پیدائش تک ہے۔ نمبر 3، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، بیوہ، اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ یہ اگلے صفحے میں ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 35 کے آخر میں لکھا ہوا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن یہ عدت ہے کس کی؟ بیوہ کی، جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ نمبر 4، وہ عورت جس کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد میاں بیوی آپس کے اندر نہیں ملے، ملاپ سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں ملاپ سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اس کی کوئی عدت نہیں ہے، اس کی کوئی عدت۔ اس کا ذکر ہے 22ویں پارے سورۃ الاحزاب میں، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کوئی عدت نہیں ہے اس پر۔ کتنے مسائل ہو گئے جی؟ 4۔ نمبر 5 جو اب یہاں پڑھ رہے ہیں، وہ عورت جس کو طلاق ہو جائے، اس کو حیض بھی آتا ہو، حاملہ بھی نہ ہو، تو اس کی عدت 3 حیض ہے، یعنی طہر میں طلاق ملے گی، اس کے بعد 1، 2 اور 3 حیض گزریں گے، اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ کتنے مسائل ہو گئے جی؟ نمبر 6، اگر کوئی باندی ہے، لونڈی ہے، اس کی عدت حدیث میں ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدت الامت حیضتان، اس کی 2 حیض ہے، 3 کی بجائے باندی کی عدت 2 حیض ہے۔ اور آخری مسئلہ نمبر 7، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان کی عدت ہمیشہ ہمیشہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ مسائل بیان ہوئی ہیں، میں نے آپ کو اکٹھے کر کے سنا دی ہیں۔ اب آیت کو دیکھیں، والمطلقات، وہ عورتیں جن کو طلاق دی جائے، یتربصن، وہ انتظار کریں، یعنی عدت گزاریں، رک جائیں، آگے نکاح نہ کریں، انتظار کریں، بانفسہن، اپنی جانوں کے ساتھ، 3 قروء، 3 حیض، ولا یحل لہن۔ اگلی آیت کے حصے میں یہ بات بیان ہوئی ہے، پہلے زبانی سمجھیں۔ اب ایک عورت کی عدت 3 حیض ہے، اسے طلاق مل گئی ہے، لیکن وہ حاملہ بھی ہے، اب وہ اپنا حمل چھپاتی ہے، کیوں کہ اگر حمل ظاہر کرتی ہے تو ممکن ہے ابھی حمل لیٹ ہو، عدت 3 ہے تو 3 مہینوں میں پورے ہو جائیں گے، اور حمل کہیں 7 مہینے میں، کہیں 8 مہینے میں جا کے پورا ہوگا، تو وہ کہتی ہے اتنا لمبا جناب انتظار کور کرے گا، بس جلدی عدت پوری ہو تاکہ میں آگے نکاح کر لوں۔ تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا حمل چھپائے، اگر حمل ہے تو اسے بتانا چاہیے، ورنہ ناجائز کام ہوگا، عدت کے اندر نکاح ہو جائے گا تو جائز نہیں ہے۔ ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ان کے لیے، ان یکتمن،
کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کے رحم میں جو اللہ نے اولاد پیدا کی ہے یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ چھپائیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو۔ آگے جی، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے بشرطے کہ طلاق رجعی ہوں، یعنی طلاق کے لفظ کے ساتھ 3 سے کم دی ہوں تو عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، اسی کا ذکر ہے آگے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر احق بردہن وہ بڑے حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس میں یعنی اس عدت میں، عدت کے اندر شوہر کو لوٹانے کا حق حاصل ہے۔ ان ارادو اصلاحا اگر صلح کا ارادہ رکھے تو، یہ نہیں کہ خواہ مخواہ چلو اس کو ذرا پریشان کریں کہتے رجوع کر لیں گے پھر طلاق دے دیں گے، میں یہ نیت ہو تو پھر نہیں، اصلاح کا ارادہ ہو، صلح کا ارادہ ہو، آپس میں راضی ہو گئے ہیں، مزید آگے چلنا چاہتے ہیں، گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہیں جیسا کہ ان عورتوں پر ہیں دستور کے ساتھ حقوق، یعنی جس طرح عورتوں پر حق ہے نا ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی حق ہے۔ یہ نہیں کہ اے مردوں تمہیں اپنے حقوق تو یاد ہوں کہ عورت کی یہ بھی ذمہ داری ہے وہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی دھیان کرو کہ عورت کو بھی تنگ نہ کیا جائے، نہ حق عورت کو بھی طلاق نہ دی جائے، اور طلاق کے بعد نہ حق اس کے ساتھ رجوع کر کے پھر جناب بگاڑ پیدا کرنا، یہ کام بھی نہ کیا جائے۔ جیسے مردوں کے حق ہیں ویسے ہی عورتوں کے بھی حق ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ مردوں کو اللہ نے ان پر درجہ اور فوقیت دی ہے، درجہ مردوں کا ہے، باقی حق دونوں کے ہیں، عورتوں کا بھی حق ہے اور مردوں کا بھی حق ہے۔ یہ بات بعض آنٹیوں کو ہضم نہیں ہوتی کہ مردوں کو اللہ نے درجہ کیوں دیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا جی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سر بھی بنایا ہے اور پاؤں کس نے بنایا ہے جی؟ اب ایک آدمی کہا جی پاؤں کو اللہ نے نیچے کیوں بنایا جی، یہ تو برابر ہونا چاہیے، پاؤں بھی اوپر ہونا چاہیے، تو یہ کتنی بے وقوفی والی بات ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، ورنہ حق اللہ نے فرمایا دونوں کے برابر ہے، جیسے عورتوں پر حق ہے ایسے ہی عورتوں کے بھی حق ہیں، لیکن درجہ اللہ نے مردوں کو دیا ہے۔ اور اگر مردوں کو جائے اللہ عورتوں کو درجہ دیتے تو یہ سوال پھر بھی پیدا ہوتا کہ یار کیوں دیا جی، کہ اگر کیوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، لہٰذا جو ترتیب اللہ نے بنائی ہے وہی بہتر ہے۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے، اللہ جو فیصلہ کرے وہ کر سکتا ہے، وہ غالب ہے۔ اور بعض غالب لوگ جیسے دنیا کے حکمران ہوتے ہیں وہ حکیمانہ فیصلہ نہیں کرتے، فرمایا اللہ غالب بھی ہے اللہ حکیم بھی ہے، جب غالب بھی ہے حکیم بھی ہے تو پھر فیصلہ بھی اللہ ہی کا ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ والمطلقات اور طلاق والی عورتیں یتربصن بانفسہن انتظار کریں رکیں اپنے نفسوں کے ساتھ، ثلاثۃ قروء 3 حیض، ولا یحل لہن اور حلال نہیں ان کے لیے، ان یکتمن ما خلق اللہ کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وبعولتہن اور ان کے شوہر احق بردہن فی ذالک زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس عدت میں، ان ارادو اصلاحا اگر ارادہ کرے اصلاح کا، ولہن اور ان عورتوں کے لیے مثل الذی علیہن بالمعروف اسی کی مثل ہیں جو ان پر بھی ہیں شرعی دستور کے ساتھ حقوق، وللرجال علیہن درجہ اور مردوں کے لیے ان پر درجہ ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔